بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا صدق الله العظيم. ساتویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا ایک تذکرہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ وقفے سے اور بہانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا کرتے کہ ہم کو یہ کر کے دکھاؤ، ہم کو وہ کر کے دکھاؤ، تو ہم کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکین کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا ہے کہ یہ صرف بولیں گے کہ ہم کو یہ کر کے دکھاؤ اور وہ معجزہ ظاہر کر کے بتاؤ، یہ صرف کہیں گے، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے معجزہ ظاہر کر کے تو پھر یہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور بات نہیں مانتے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور یہ بیان کیا کہ اگر ان کے فرمانے کے مطابق، ان کی فرمائش کے مطابق اگر ان سے بات کرنے کے لیے اگر آسمان سے فرشتے بھی اترے اور مردے قبر سے اٹھ کر بات بھی کریں گے، تب بھی یہ ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں. اس کو اللہ نے سامنے بیان کیا. یعنی اتنے ہٹ دھرم قوم تھی کہ اگر فرشتے بھی آسمان سے اتاریں گے ان کو بات کرنے کے لیے معجزے کے طور پر، اور قبر سے مردے بھی اٹھ کے اگر ان سے بولنے لگیں گے، تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے. یہ صرف ان کی ہٹ دھرمی ہے. اس چیز کو اللہ نے سامنے بیان فرمایا. اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کی اور کافر کی مثال کس طرح ہے اس کو بیان فرمایا. أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور اہل کفر کی حالت کی مثال دے کر سمجھایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے زندے اور مردے کی مثال ہوتی ہے. یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے بھائی؟ زندے کی طرح ہے. اور جو کافر ہوتا ہے اس کی مثال مردے کی طرح ہے. اور کفر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ روشنی ہوتی ہے. گویا کہ ایمان کو روشنی سے مشابہ اور مثال دی گئی ہے، اور کفر کو کیسے تشبیہ دی گئی ہے؟ اندھیرے سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے کچھ غلط عقیدے اور کچھ غلط سوچیں ان کی تھی، اللہ نے ان غلط عقائد کو اور باطل عقائد کو بیان فرمایا. وہ کیا تھی؟ دیکھو، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان کی جو کھیتی ہوتی تھی، ان کی جو جانور ہوتے تھے، تو کھیتیوں میں سے اور جانوروں میں سے ایک حصہ الگ نکالتے تھے، اور وہ گمان کرتے تھے کہ ایک حصہ اللہ کے لیے ہے اور ایک حصہ وہ اپنے بتوں کے لیے نکالتے تھے، ان بتوں کے لیے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ جو حصہ نکالتے تھے اپنی کھیتیوں میں سے اور جانوروں میں سے، وہ تو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. اور جو حصہ بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے، تو بتوں کے جو اور بت خانے کے جو مجاور ہوا کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں مجاور بولتے ہیں، تو اس دور میں سمجھ لو پنڈت جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ایک حصہ جو اللہ کے نام پر نکالا کرتے تھے وہ کس میں تقسیم کرتے تھے؟ وہ غریبوں میں. اور جو حصہ وہ بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے وہ بت خانے کے مجاوروں کو اور پنڈتوں کو خرچ کرتے. اس غلط عقیدے کو اللہ نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا. اس کے بعد دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، کتنے رحم فرمانے والے ہیں، اس کو بیان فرمایا. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے، کتنی رحیم اور شفیق اور مہربان ہے کہ جب دیکھو انسان صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دیتے. ابھی کیا نہیں اس نے عمل، صرف اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں فلاں غریب کو کھانا کھلاؤں گا، ابھی سوچ رکھا ہے دماغ میں، لیکن ابھی اس نے کھلایا نہیں.
ابھی اس نے سوچا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے نام میں ایک نیکی لکھ دیتے. اگر وہ نیکی کر لیتا ہے وہ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں اللہ لکھ دیتے. ان ایک کیا تو کتنے لکھے اللہ نے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی لکھتا ہے یا 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر ثواب دیتے ہیں. پھر آگے دیکھو اللہ کتنے مہربان ہیں ہم پر. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. اور اس کے بالمقابل اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اب قاعدے کے اعتبار سے رول کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ نے پہلے نیکی کا اگر کوئی ارادہ کر رہا ہے تو نیکی فوراً لکھ رہے ہیں ایک، جبکہ ابھی اس پر عمل نہیں کیا. گناہ میں بھی ایسے ہونا چاہیے نا، اگر کس نے گناہ کا ارادہ کیا تو فوراً لکھنا چاہیے نام عمل میں. لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں یہاں پر کہ اگر نیکی برائی کا ارادہ کر رہے ہیں ہم تو اللہ لکھتے نہیں فوراً. یہاں تک کہ جب وہ برائی کا ارادہ کر کے وہ برائی کر بھی لیتا ہے اس کے بعد بھی اللہ ہم پر کتنے مہربان ہیں. دیکھو کہ وہاں جب نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی لکھا، نیکی پر عمل کیا تو 10 گنا ثواب لکھا. اب یہاں برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو اللہ نہیں لکھ رہے. اب برائی پر عمل کر رہا ہے تو اللہ صرف 1 برائی لکھ رہے ہیں. اور وہاں اچھائی پر عمل کیا تو 10 گنا اس کو ثواب دے رہے. اور یہاں برائی کا صرف ارادہ کر رہا ہے تو ابھی نہیں لکھ رہے. اور جب برائی کر بھی دیا تو صرف 1 ہی برائی لکھ رہے ہیں، 10 برائیاں بولو نہیں لکھ رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہم لوگوں پر کتنی مہربان ہے، کتنی رحم ہے. اس کو اللہ نے شاید میں بیان کروں. اب 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الاعراف. کیا نام ہے بھائی؟ اعراف عربی میں کہتے ہیں دیوار کو، ایک حد کو. حد سمجھتے؟ حد یعنی باؤنڈری سمجھ لو، ایک دیوار، تو اس کو اعراف کہتے ہیں. چونکہ اس سورت میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 48، اس میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے. اور اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ اصحاب اعراف یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دیوار پر بیٹھ کر جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان لوگوں کا تذکرہ اس میں ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام اللہ نے سورۃ الاعراف، اس دیوار پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں جنت والوں کو بھی اور جہنم والوں کو. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کے بعد دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے اعمال کو اللہ تولیں گے، وزن کریں گے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا. اب دیکھو یہاں اللہ نے کیا فرمایا، اچھے اور برے دونوں اعمال کو اللہ تولیں گے، وزن کریں گے. ہمارے اعمال کو شمار نہیں کریں گے، گنتی نہیں کریں گے، کاؤنٹ نہیں کریں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی بولو نہیں دیکھی جاتی. یعنی کتنا کر رہا ہے وہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، کیا کر رہا ہے اور کتنا اچھا کر رہا ہے یہ اللہ تبارک دیکھتے ہیں. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کو تولیں گے، گنیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ تولیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال نامے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اعمال مضبوط ہوں گے تو ہمارا اعمال نامے کا پلڑا کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا، اور وہی کامیاب ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کیا ہوں گے بھائی؟ کامیاب. اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کرا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت شیطان، حضرت بولنا چاہیے کہ نہیں اس میں؟ ارے بہت بڑا حضرت تھا یہ، بہت بڑا، اتنا بڑا حضرت تھا یہ کہ فرشتوں کا بھی استاد تھا یہ. حضرت تو بولنا بنتا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مختصر طور پر ایک داستان، ایک واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس نے انکار کر دیا اور پھر وہ مردود اور ملعون ہوا. اور پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا بھی جنت سے زمین پر اتارے گئے. بے شمار واقعات اللہ نے اس علاقے میں بیان فرمایا. اب اس آیت کے ذیل میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. وہ کیا ہے؟ دیکھو، شیطان آخر
اللہ तबारक इतना उसका मकाम था, इतना बड़ा जन्नत में वो रहा करता था, आखिर वो जन्नत से क्यों निकाला गया, क्यों वो मरदूद और मलऊन बना? तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान में 3 आइन थे। कितने आइन थे? आइन समझते ना, अलिफ बा ता सा वाला पढ़े कि नहीं? अलिफ बा अलिफ बा, तो उसमें एक लफ्ज आता है आइन। क्या आता है? आइन। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शैतान में 3 आइन थे, चौथा आइन नहीं था। फिर फरमाते हैं इसलिए वो मरदूद हुआ। क्या क्या थे 3 आइन? पहला आइन था वो आलिम था। क्या था? आलिम, और इतना बड़ा आलिम था कि वो फरिश्तों का भी उस्ताद था। चुनांचे आता है कि कई हजार फरिश्तों को वो सबक और दर्स दिया करता, इतना बड़ा आलिम। और आबिद था। आबिद मतलब इबादत करने वाला, हर वक्त अल्लाह की इबादत। और तीसरा आइन उसमें था आरिफ। आरिफ कहते हैं पहचानने वाले को, यानी अल्लाह की पहचान ऐसी रखता था वो, इतना वो अल्लाह को जानता था कि जब इसको जन्नत से निकाला जा रहा था तब भी उसको पता था कि अगर मैं इस पोजीशन में भी अगर मैं अल्लाह से मांगूंगा तो जो मैं मांगूंगा वो अल्लाह की तरफ से मुझे मिलेगा। तो इससे हमें पता चलती है बात कि देखो अल्लाह से किसी भी सूरत हाल में हमें मांगना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी सूरत हाल अल्लाह एकदम गजब में है और जन्नत से उसको निकालने की तैयारी में, उस वक्त भी कम वक्त को पता है कि अगर मैं जो मांगूंगा अल्लाह मुझे देंगे। तो ये आरिफ था, अल्लाह को जानता था वो, तो अल्लाह से मोहलत उसने मांगी थी। तो 3 आइन थे उसमें, आलिम भी था, आरिफ भी था, आबिद भी था। लेकिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लेकिन जालिम में जो है इश्क नहीं। क्या नहीं था इमरान भाई? इश्क नहीं था। इश्क बहुत बड़ी चीज है। अगर उसे ये चौथा आइन भी अगर हासिल होता और उसे अल्लाह से मोहब्बत होती तो अल्लाह के हुक्म के आगे फौरन झुक जाता। और अल्लाह का हुक्म क्या था उस टाइम कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें इश्क का आइन नहीं था, उसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। क्योंकि देखो मोहब्बत जो होती है वो मसलिहतें और इल्लतें तलाश नहीं करती, बल्कि मोहब्बत तो जो है महबूब के हुक्म पर मर मिटने का नाम है। मोहब्बत क्या है इमरान भाई? मोहब्बत किसको बोलते हैं? आपने मोहब्बत करी कि नहीं? हाँ, मैं आप तो शरीफ लोग हैं, आप कहां से मोहब्बत और इश्क कर देंगे? मोहब्बत में जो होता है यानी महबूब और जो माशूका होती है, बस उसने जो बोल दिया अब आशिक वही करे, इसको बोलते मोहब्बत। अगर उसने बोल दिया भाई मेरे को सूरज और सितारे और चांद तोड़ के ला कर दी, तो ही बोलेगा मैं ला के दूं। ला नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर वो करने का जज्बा देता है। तो मोहब्बत और इश्क बोलते ही उसी को है कि महबूब ने जो बोल दिया वो आशिक और कर गुजरे, इसको मोहब्बत बोलते हैं। लेकिन शैतान में जो है ये अल्लाह से इश्क मोहब्बत नहीं थी, इस वजह से जो है वो मरदूद हुआ, मलऊन हुआ। इस वजह से हजरत ने फरमाया 3 आइन तो थे उसमें, लेकिन चौथा आइन इश्क का आइन नहीं था, इसलिए जन्नत से वो निकाला गया, उसको बाहर किया गया। इसलिए हमें हमारे अंदर ये चौथा जो आइन है इश्क वाला ही पैदा करने की जरूरत है। तुम बोलेंगे होना फिर इसको मोहब्बत करना क्या? इसको मोहब्बत करना, लेकिन किससे करना वो चीजें अलग है। अल्लाह से इश्क हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, माँ बाप से इश्क मोहब्बत हो, तो ये तमाम चीजें इश्क मोहब्बत है। अपनी बीवी से इश्क मोहब्बत हो, जिस निकाह के जरिए से जो करके हम लाए, तो ये इश्क मोहब्बत इस्लाम की इजाजत देता है, इसको प्रमोट करता है। तो इस चीज को इस आयत शरीफा में बयान फरमाया गया। समझ रहे कहीं बात समझ में आ रही है? फर्क इश्क मोहब्बत की बात बहुत समझ में आ रही थी। उसके बाद देखो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैंने बताया था ना सूरह आराफ, आराफ इसका नाम क्यों रखा गया है, उन असहाब आराफ का तज़किरा फरमाया। वनादा असहाबुल जन्नति असहाबन नार अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम। अहले जन्नत, अहले जहन्नम और असहाबुल आराफ का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया। एक तरफ जन्नत वाले होंगे और एक तरफ कौन होंगे? दोज़ख वाले होंगे। और मैंने अभी बताया दरमियान में एक दीवार होगी, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार होगी जिसका नाम होगा आराफ। क्या नाम होगा? आराफ। अब जन्नत वाले जहन्नम वालों से कहेंगे कि अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था वो तो हमें मिला, और फिर जहन्नम वालों से कहेंगे जन्नत वाले, और अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो भी तुम्हें मिला। यानी हमें जन्नत का वादा मिला था, हम जन्नत में हम चले गए, और तुमसे जहन्नम का वादा अल्लाह ने किया था तुम्हारे बदअमली की वजह से, तो तुम जहन्नम में चले गए। अब ये उनको बोलते रहेंगे, और बीच में कौन बैठेंगे? असहाबे आराफ, यानी दीवार वाले।
تو اصل میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو بھی یا تو ادھر ہونا چاہیے یا یہ پارٹی میں ہونا چاہیے یہ پارٹی میں ہونا چاہیے، بیچ کی پارٹی کی عادت کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ذہن میں آپ کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیوار پر اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہوں گے کیونکہ جنت میں جو گئے ان کے اعمال ایک دم ہائے اچھے والے تھے، اور جو جہنم میں گئے ان کے اعمال پورے خراب تھے. اور جو بیچ میں دیوار پہ بیٹھے تھے اصحاب اعراف جو لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھی، نیکیاں اور برابر برائیاں 50-50% تھی، اس وجہ سے ان کو اس دیوار پر بٹھایا گیا تھا. پھر آگے دیکھو اللہ کتنے مہربان ہے، بالآخر مفسرین فرماتے ہیں آخر کار ایک وقت ایسا آئے گا کہ اصحاب اعراف جو ہیں، اصحاب اعراف دیوار پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں. کتنے اللہ مہربان ہے، چاہے تو ان کو جہنم میں بھی ڈال سکتے تھے نا بھائی، لیکن اللہ ان کو بھی جو ہے بعد میں جنت میں داخل کریں گے، اس کو اس آیت میں بیان فرمایا. پھر آخر میں 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر کچھ دلائل بیان فرمائے. توحید مطلب یعنی اللہ ہی ہے اور اللہ ہی اس سارے نظام کو چلانے والے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش بیان فرمایا اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے 7 آسمانوں کو بنائے. کتنے آسمان ہیں بھائی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کسی آسمان کے نیچے آپ کو ستون اور پلر دکھ رہا ہے کہ دیکھ پا لو جیسے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ کو پورے زمین گھومو آپ پوری دنیا کہیں کسی آسمان کے نیچے آپ کو ستون نہیں ملے گا. اور ہم ایک چھوٹی سی چھت بغیر کالم کے نہیں کھڑی کر سکتے، مگر اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھو. اس قادر مطلق نے 7 آسمان بغیر ستون اور کالم کے پیدا فرمائے. پھر اللہ نے اتنا بڑا عرش بنایا اللہ نے، اور وہ بھی بغیر کسی سہارے اور ستون کے. پھر اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا، اور کیسا سورج اور چاند اللہ نے بنایا، کتنی بڑی مخلوقات اللہ نے آسمانوں میں پیدا فرمائی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو صرف اور صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. اور پھر اس ساری دنیا اور زمین اور آسمان کے نظام کو، کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے چلا. اب اگر کوئی یہ بولے گا آ کر کہ نہیں یہ کچھ نہیں بنایا، یہ زمین بھی خود سے بنی ہے، آسمان بھی خود سے بنا ہے، یہ انسان بھی خود سے پیدا ہوئے ہیں، تو ایسا شخص اگر آپ کو ملے گا ایسے بولے گا کہ بھائی یہ اپنے آپ بنا ہے، تو کیا کرنا اس کے ساتھ؟ اس کا کان پکڑنا ایسے اور سیدھا مفتی شمائل نبوی صاحب کے پاس اس کو بٹھا کر آنا. سمجھے بات؟ تو مفتی شمائل نبوی صاحب اس کو اچھے سے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ زمین آسمان کس نے بنایا. سمجھ میں آئے گی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی علم قدرت کاملہ پر اور غیب کی تمام چیزوں پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.